عورت کی حیثیت کیا قرار دی گئی ہے؟ میں خود قانون کے الفاظ کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی رائے رکھے جب تک وہ لڑکی ہے باپ کے کنٹرول میں، جب بیوی بنے شوہر کی ملک میں، جب ماں بنے اپنے جوان بیٹوں کی رائے کے ماتحت. حیثیت بھی اس بیچاری کو ایسی نہیں ملی، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ بیوی کی حیثیت سے، نہ ماں کی حیثیت سے کہ وہ کوئی مرتبہ پائے، کوئی عزت پائے. بیٹی کی حیثیت سے اگر اسے بیچا جا سکتا ہے باپ کی طرف سے تو وہ بیچ دے، لیکن بیوی کی حیثیت سے بھی اسے بیچا جا سکتا، بیوی کی حیثیت سے بھی اس کو برا رکھا جا سکتا، بیوی کی حیثیت سے اسے جوئے دکھایا جا سکتا. چنانچہ بڑے بڑے راجاؤں کی تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انہوں نے جوا کھیلتے ہوئے جب اور کوئی پراپرٹی ان کے پاس نہ رہی تو انہوں نے اپنی بیوی کو جوئے کے اندر ہاتھ دیا. یہ تاریخ ہے جو وہاں کی بتا رہی ہے. اس سے زائد چیز دیکھو کہ اگر چھوٹی عمر کے اندر شادی ہو رہی ہے تو بھی اگر اتفاقاً شوہر مر گیا تو بیوی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس کے بعد زندہ رہے. اس کا کام یہ ہے اور اس کی شرافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ستی کر دے اور اپنے آپ کو آگ میں جلا دے. ذرا سوچتے جاؤ کہ عورت کی کیا حیثیت. اس مظلوم جنس کا یہ حال ہے ہندوستان کے اندر کہ ودیا اور علم کو یہ سیکھ نہیں سکتی، مندر کے اندر پوجا کے لیے یہ جا نہیں سکتی، وید کی آواز اس کے کان میں پہنچ نہیں سکتی. اگر کسی عورت کے کان میں وید کے منتر کی آواز پہنچ جائے تو گرم کر کے سیسا اس کے کانوں میں پلا دیا جائے تاکہ وہ اسی صورت سے مر جائے. یہ ہے منو جی کا قانون. اس سے تم اندازہ کرو کہ ہندوستان کے اندر عورت کی کیا حیثیت ہے. اور میری ہندوستانی عورتوں، ہندوستانی بہنوں جو ہندوستان کا راج علاقہ کرتی ہو یہ کہتے ہوئے کہ ہم سورتی ہیں اور ہم میمن ہیں اور ہم یو پی کے ہیں اور ہم پنجابی ہیں اور ہم ہندی ہیں، ماریشس میں آئی، یہاں بسی، یہاں رہی، یہاں پلی اور یہاں بڑی، لیکن اب تک اپنے آپ کو ہندوستانی ہی کہے جاتی ہو. ذرا اس ہندوستان کی حالت سن لو کہ ہندوستان کی حالت کیا ہو. اس ہندوستان سے آپ آنے رہیں گی تو آپ کو ایشیا کا بڑا ملک جس کے اندر تہذیب تھی، میں ان ملکوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ جن ملکوں کے اندر تہذیب ہی نہ تھی، جو جنگلیوں کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا ذکر کرنا وہاں تو انسان جتنے بھی تھے وہ سب جنگلی کی حیثیت سے رہتے تھے، اور جو جانور ماداؤں کی حیثیت سے وہی انسانی ماداؤں کی حیثیت تھی، انسانی عورتوں کی حیثیت تھی، ان کے تو ذکر کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں. میں ان ملکوں کا ذکر کر رہا ہوں جو تہذیب کا دعویٰ کر رہے تھے تاکہ تم یہ معلوم کر سکو، یہ دریافت کر سکو اور مقابلہ کر سکو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر کیا احسان فرمایا. آگے بڑھو، ایران کے ملک میں آؤ. ایران کا ملک فارس کا ملک وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر لٹریچر بھی ہے، ادب بھی ہے، زبان بھی ہے، تہذیب بھی ہے، بڑے بڑے حکیم ہیں، بڑے بڑے دانشمند جو اس زمانے کے اندر چھٹی عیسوی کے اندر فائنینشیل حیثیت میں، مالی حالت میں ایسا ہی بڑا ملک مانا جاتا تھا جیسے آج امریکہ مانا جاتا. جو آج امریکہ کے ڈالر کی قیمت ہے وہی اس زمانے فارس کے سکے کی قیمت ہے. اتنا بڑا ملک، اس میں کیا کیفیت ہے. مجھے شرم آتی ہے اپنی بہنوں کے سامنے اس قسم کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہاں کا بادشاہ ایک عورت کو اپنے گھر میں ڈالتا ہے، اس کو شادی کرتا، اس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی سے شادی کر لیتا ہے. یہ تھی تہذیب اس ملک. وہ ملک کے جہاں ماں اور بیٹی کے اندر کوئی دلیل نہ تھی، وہ ملک کے جہاں ماں اور بہن کے اندر کوئی دلیل نہ تھی، جدا میں ہاتھ دینا بیوی کو ہندوستان کے اثر سے نہیں بلکہ خود ایران کی تہذیب کے اثرات. اور کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی تھی، مالک ہمیشہ مرضی قرار پاتا تھا، جیسے ہندوستان کی تہذیب میں اسی طرح سے ایران کی تہذیب میں بھی عورت کو ملک کا کوئی حق نہیں، کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی. جب تک بیٹی ہے باپ کی ملک میں ہے، جب بیوی بنی شوہر کی ملک میں آئے گی، جب ماں بنی بیٹوں کی ملک میں رہی، اس کی ملک کوئی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. ایران سے آگے بڑھو، سیریا، شام، عراق، ان ملکوں کے حالت کا اندازہ نقشہ میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں. پہلے آپ کو یورپ بتا دوں کہ یورپ کی کیا حالت ہے. تاریخی واقعہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا
ابھی پرسوں رکھتے جہاں ہماری شخص کے اندر ہی ایک صاحب کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا یورپین کے کہ 327 ایڈ میں 327 برس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نیز کے مقام پر ایک کانفرنس ہوتی ہے اور اس کانفرنس کے اندر یہ ریزولوشن پیش کیا جاتا ہے کہ عورت آدمی بھی ہے یا نہیں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ عورت آدمی ہے یا نہیں. تو تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بحث ہو رہی تھی اور سب کے سب نے جمع ہو کر یہ طے کر دیا تھا کہ عورت آدمی نہیں ہے بلکہ عورت جانور. اتفاق سے نہیں بلکہ خاص طور پر رانی کو خیال آیا کہ اگر ہماری عورتوں کی ساری پارٹی جانور قرار دی گئی تو میں بھی انہیں جانوروں میں شمار کی جاؤں گی. لہٰذا وہ میدان میں آئی اور مجمع میں آ کر اس نے رکھ دیا گفتگو کے اندر. کتابوں کے لکھنے والے لکھتے ہیں تاریخ والے کہ پادری ڈر گئے رانی صاحب سے کہ اگر رانی صاحب ناراض ہو جائیں گی تو پھر ممکن ہے ہماری روٹی بند ہو جائے. اس لیے مجبور ہو کر پادری صاحبان نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت ہے تو انسان مگر مرد کی خدمت گار. آج یورپ کے لوگوں کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ عیسائی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کے اصل پیغام کو وہ کہاں تک مان رہے ہیں کہاں تک نہیں مان رہے یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے. کسی دوسرے موقع پر اس پر گفتگو کی جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں مگر مسیح کے پیغام کو بھلا چکے. جو لٹریچر ان کے پاس موجود ہے، جو دھرم اور جو دین آج ان کے سامنے چرچ پیش کر رہا، میں اس چرچ کے دین کے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال آپ کو اگر سناؤں تو یہ ساری رات غالباً اسی میں ختم ہو جائے. صرف وہ تھوڑا سا علم جو مجھے حاصل ہے اگر اسی کے مطابق بیان کرنا شروع کرو. مذہبی کتابوں میں عورت کو ساتواں قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عورت کی ساری دنیا کے گناہوں کی ذمہ دار. آج بھی جو پادری صاحبان یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ہمارے گناہ کا کفارہ ہو گئے، ہمارے لیے سولی پر لٹکے، وہ گناہ کس کا ہے یہ نہیں سنا ہوگا شاید آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہے حضرت حوا کا، اور وہ تمام انسانوں کی ماں یقیناً سارے انسانوں کے گناہ کی ذمہ دار ہے. اور اس گناہ سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہ تھی سوائے اس کے کہ خدا معاذ اللہ توبہ توبہ اپنے بیٹے کو سولی کے اوپر چڑھائے. اس کے سوا کوئی دوسری صورت ہی نہ تھی. ساری دنیا کے گناہوں کی ذمہ دار کون؟ عورت. ساری دنیا کی مصیبتوں کے لانے والی کون؟ عورت. ایسی حالت میں جبکہ عورت کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کو تمام دنیا کے گناہوں کی ذمہ داری اس بیچاری کے سر کے اوپر ڈال دی گئی ہے، تو سوسائٹی کے اندر وہ کیا عزت رکھ سکتی؟ وہ جہاں جائے گی اس کو ساپن کا لقب دیا جائے گا کہ یہ ساپن ہے، اس سے بچتے رہنا کہیں تم کو ڈس نہ لے. آج بائبل کو اٹھا کر دیکھو اور ان کتابوں کو جو ان کی دینی کتابیں ہیں پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عورت کی حیثیت نہایت خطرناک حیثیت قرار دی گئی. کھلانا اس کو بنایا جاتا ہے، کوئی حق اس کو نہیں دیا جاتا ہے. یہ ہے یورپ کی تہذیب کا خاکہ، یہ ہے یورپ کی تہذیب کا نقشہ. ہمیشہ اس کی عزت، اس کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر جس قدر ذلیل سے ذلیل ہو سکے اتنی ذلیل ہو جائے. یورپ نے اپنی ابتدائی تاریخ کے اندر بھی یہی کیا اور آج موجودہ زمانے کے اندر یورپ کیا کر رہا ہے. آج بھی موجودہ زمانے میں میری بہنیں اس غلطی کے اندر مبتلا ہے. یہ سمجھتی ہے کہ یورپ میں عزت دی جا رہی ہے عورت کو، یورپ میں عزت دی جا رہی ہے عورت کی، لیکن حقیقت اس کے بالکل خلاف. یورپ کے مرد آج بھی اپنی اسی پرانی تہذیب کی روشنی کے اندر عورت کی عزت اور عصمت سے کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کو دنیا کے لیے کھلونا بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی اپنی کوئی عزت نہ رہے، اس کی عصمت برداشت کی جائے. یہ ہے یورپ کی موجودہ تہذیب کا نقشہ. اب میں آپ کو عرب اور شام اور عراق بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس اسلام کے گہوارے خلیل اللہ کے قائم کیے ہوئے مرکز مکہ معظمہ کا نقشہ پیش کرتا ہوں کہ جس کے اثرات تمام عرب کے اندر پڑ رہے ہیں کہ وہاں عورت کی کیا کیفیت. سب سے پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ لڑکی کو انتہا سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے، بلکہ لڑکی کے پیدا ہونے پر ماتم کیا جاتا ہے کہ ہائے لڑکی کیوں پیدا ہو گئی.
ہندوستان کا بھی یہی حال تھا اور اس ہندوستان کی سوسائٹی ہی کا یہ اثر ہے اب تک میری مسلمان بہنوں اور بھائیوں میں بھی کہ اگر لڑکی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ابا جان بھی منہ بسورتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہائے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اماں جان بھی بیچاری پریشان ہے کہ کہیں شوہر ناراض ہو جائے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ مجھے یاد ہے میرے خاندان ہی کا ایک واقعہ ہے آج سے کوئی 25-30 برس پہلے کا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس بات پر کہ 4 مرتبہ اس کی 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، کم وقت تو لڑکا نہیں دیتی لہٰذا میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہندوستان کی مینٹیلٹی کا اثر، یہ وہی پرانی جاہلیت کے اثرات۔ میں نے پہلے بتایا تم کو کہ تعرف الاشیاء بأضدادها چیزیں مقابلے سے اور ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ پہلے اس نقشے کو ذرا اپنی آنکھوں میں لے لو کہ دنیا کا کیا نقشہ ہے، اس کے بعد تمہیں قدر ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے اوپر کتنا احسان فرمایا ہے۔ عرب کی کیفیت یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے نکیلے لوگ جو تھے، تکبر کرنے والے، بڑے بڑے سیٹھیے کہہ دو، بڑے بڑے مالدار کہہ دو، بڑے بڑے چوٹی کے لوگ کہہ دو، ان کے لیے بڑی زبردست انسلٹ تھی، بڑی توہین تھی اگر لڑکی ان کے یہاں پیدا ہوئی۔ اس بات سے حکم یہ تھا کہ جیسے لڑکی پیدا ہو فوراً اس کا گلا گھونٹے، اور اگر دائی نے گلا نہیں گھونٹا، ترس آ گیا، بابا کو خبر ہوئی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو جھٹ سے اٹھائے گا لڑکی کو اور جا کر گلا کھودے گا اور زمین میں دفن کر دے گا۔ یہ تاریخی واقعہ۔ اور یہی نہیں، زندہ عورت زمین میں دفن کرنا ہی نہیں بلکہ بعض واقعات کی معلوم ہوئے ہیں کہ باپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار لے کر اس کی گردن کو مارا۔ واقعات۔ لڑکی کی یہ کیفیت، بیوی جو ہندوستان میں حالت تھی اس سے بدتر حالت حجاز اور عرب کے اندر تھی۔ 50 بیویاں اگر کسی کے ہیں تو، اور 10 ہیں تو، 5 ہیں تو، جب بابا مر گئے، بیٹے جوان ہے، ان بیویوں کو، باپ کی بیویوں کو وہ اپنے اندر اسی طرح سے تقسیم کرتے ہیں جیسے باندھی تقسیم کی جاتی ہے، جیسے مرغ تقسیم کی جاتی ہے، اور باپ کی بیویوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اپنی ماں کو بیوی بناتے ہیں۔ یہ ہے تہذیب، یہ ہے نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ بالآخر ہوئی غیرت حق و حرکات، بڑھا جانب بوق بے صبر رحمت، ابا خاک بٹھانے کی وہ امانات، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادات، ہوئے پہلوے آمنہ سے ہوئے داؤ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، امیروں کا حامی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا کرنا بیڑے کو موجے بلا کا، اور ادھر سے ادھر پھر گیا رخا کا۔ دنیا میں وہ زبردست انقلاب کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام دنیا کی تاریخ پر نظر ڈال جائیے، ایسا انقلاب نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ ایک ذات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دنیا کی کایا کو بدل دیا۔ سب سے پہلے وہ انسان جو کالے گورے میں فرق کرتے تھے، وہ انسان جو اونچ اور نیچ بڑھاتے تھے، وہ انسان جو آپس میں ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا جانتے تھے، ان سب کو سکھایا جاتا ہے کہ اے انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ ابھی جو قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اس میں آپ نے ان آیات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو نر اور مادہ سے پیدا کیا، خلقناکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا کام جو دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا سے اونچ نیچ بڑائی چھوٹائی کے مطلب کو مٹاتے ہوئے تمام انسانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد، کلکم من آدم و آدم من طین، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے. کیسی بڑائی ہے، کیسی چھوٹائی ہے. تم نے ابھی سنا ہوں مبارک آیات میں بھی جو تلاوت کی گئی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا کون ہے؟ تم یہ سمجھتے ہوگے کہ جس کے پاس لاکھ روپے ہو وہ زیادہ عزت والا، جس کے پاس 2 لاکھ ہو اس سے زیادہ عزت والا، جو کروڑ پتی ہو اس سے زیادہ عزت والا. تم یہ سمجھتے ہوگے اور آج یہی سمجھتے ہوئے تم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ان بےخوبیوں کو رائج کر رکھا ہے اور جاری کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اخلاقی حالتیں روز بروز بگڑتی چلی جا رہی ہے. ایک سمجھتا ہے کہ میں اونچا اور دوسرا نیچا، بیٹی کی شادی کیسے کروں، میری ناک والا یہاں کوئی نہیں ہے، بڈھی ہو جائے بیٹی گھر کے اندر بیٹھی رہے، ظالم باپ کے لیے بددعائیں کرتی رہے، لیکن نکیلے باپ کو ہوش نہیں آتا کہ میں اپنی جان بیٹی کی کہیں شادی کر دوں. کیوں؟ اس بات سے کہ میں ناک والا ہوں، میری عزت اونچی ہے اور سب مجھ سے برادری میں چھوٹے ہیں. یہ تمیز نہیں ہے کہ اس بڑائی اور چھوٹائی کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اسی بڑائی چھوٹائی کو مٹانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی، اپنی خوبیزاد بہن کی شادی حضرت زینب کی ایک آزاد شدہ غلام سے کر کے یہ دکھایا تھا کہ اسلام اس برادری کو قائم کرتا، اسلام اسی کوالٹی کو قائم کرتا، اسلام اس برادری کو قائم کرتا ہے. یہ عزت جھوٹی، یہ آبرو جھوٹی، اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام ہر کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، دائرے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد تمہارا بھائی، تم نے ابھی سنا قرآن کی آیات ہیں. میرے مضمون کو اکثر جو کوئی قرآن کریم کی آیتیں پہلے پڑھ دیا کرتا ہے وہی مجھے مضمون بتا دیا کرتا ہے کہ کس مضمون کو مجھے تقریر کرنی چاہیے. چنانچہ ابھی جو قرآن کریم کی آیات پڑھی گئی اسی کے اندر بتایا گیا ہے اسی مضمون کو. یہی وجہ تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت تو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. آج تم اپنی برادری اور اپنی ناک اور اپنے نکیلے پن کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھ رہے ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کلکم من آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی کے اوپر کوئی بڑائی نہیں اور کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی بڑائی نہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. یہ وہی ہندوانہ تحریک ہے کہ جہاں شودر ویش اور شتری اور برہن کی تقسیم کرتے ہوئے انسانوں کو تقسیم کیا گیا تھا، وہی تقسیم ہمارے اندر اسی جہالت کی وجہ سے اب تک چلی آ رہی ہے کہ ہم اسلام کے اس پرانے اصول کو، اس پکے اصول کو، اسلام کی کوالٹی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے، برابری کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے. ہم نے اس چیز کو بالکل بھلا دیا. آج اخلاق کا خراب ہو جانا ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں، لیکن ناک کٹ جائے گی، فلانا ہم سے نیچا ہے، ہم اونچے. یہ وہ چیز تھی اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی اس کے کان میں آواز دی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اے پیدا ہونے والے بچے آگے بڑھ کر اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کرنا، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. تو کس مجھے پر بڑائی کا دعویٰ کرتا؟ کون سی چیز ہے جس پر تو بڑائی کا دعویٰ کرتا؟ دولت اس کا کوئی اعتبار نہیں، ثروت اس کا کوئی اعتبار نہیں، خاندان سب آدم کی اولاد ہے. کیا تیرا خاندان کسی دوسرے آدم کی اولاد سے ہے اور دوسرا خاندان کسی تیسرے آدم کی اولاد سے؟ ہاں دیکھنا ہے کس چیز کو، ایمان کو دیکھنا ہے، تقویٰ کو دیکھنا ہے، پرہیزگاری کو دیکھنا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام نے سب سے پہلا انقلاب دنیا کے اندر کیا ہے وہ یہ کہ تمام انسانوں کو ایک لیول پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. سب برابر انسانیت کے اندر، کوئی کالا ہو یا گورا، خوبصورت ہو یا بدصورت، مالدار ہو یا غریب، کسی ملک کا رہنے والا ہو. یہ نیرو مائنڈیڈ نیشنلزم
کہ کوئی کہے میں ہندوستانی اور کوئی کہے میں افریقی اور کوئی کہے میں موریشین اور کوئی کہے میں چینی اور کوئی کہے میں جاپانی. اس نیرو مائنڈیڈ نیشنلزم کو اسلام مٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ